خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں نوجوانوں ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا سلام پہنچے۔ ایک اور نئے دن کے ساتھ خداوند کے پاک نام کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی تعریف تمجید کرتے ہوئے، اس کی پاک حضوری میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اور آج خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم ایک بڑے خاص دن کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ دن چند ہی دن پہلے گزرا ہے، اور اس دن کی اہمیت کیا ہے اور اس دن سے ہم سیکھتے کیا ہیں، اور یہ دن ہمیں کس بڑے چیلنج کے لیے تیار کرتا ہے، ان تمام باتوں پر آج ہم غور کریں گے۔ جی، میری مراد 26 مئی کو اس عید کے منائے جانے کے بارے میں ہے جسے ہم یوم سعود کہتے ہیں، عید سعود کہتے ہیں۔ خداوند یسوع کا آسمان پر صعود فرمانا یا اسینشن آف جیزس کرائسٹ۔ اس کے تعلق سے 2 حوالہ جات میں جلدی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر ہم اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ پہلا بیان اگر آپ نکالیں تو وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، 24واں باب ہے، اور اس کی 50 سے لے کر 52 آیات تک ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیت عنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ اس کے بعد ہم میرے عزیزو اعمال کی کتاب میں سے دیکھیں گے، اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے شروع کر کے 11ویں آیت کے آخر تک پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت اور تقویت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو،
یہ واقعہ جب ہمارا خداوند زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا اور مختلف موقعوں پر ظاہر ہوتا رہا، اس نے معجزات بھی کیے، اس نے ہر طرح سے انہیں اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ وہ وہی ہے جو مر گیا تھا اور اب زندہ ہے۔ وہ 500 سے زیادہ لوگوں پر بھی ظاہر ہوا اور پھر جی اٹھنے کے 40ویں دن وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ہمارے خداوند کا آسمان پر اٹھایا جانا ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کلیسیا کے لیے، اس لیے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جی ہاں، اگر وہ آسمان پر اٹھایا نہ جاتا تو کلیسیا اس کی دوسری آمد کا انتظار نہ کر رہی ہوتی۔ اور پھر اعمال کی کتاب کا یہ حوالہ کہ جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ایک بدلی نے اسے شاگردوں کی نظروں سے چھپا لیا تو 2 مرد سفید جامے پہنے ہوئے آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کیا کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں اس طرح آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ جیسے یسوع تمہارے سامنے سے، تمہاری آنکھوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، وہ اسی طرح واپس آئے گا۔ یعنی اس کے جانے سے اس کی آمد ثانی کا وعدہ کر دیا گیا۔ اگر وہ آسمان پر نہ جاتا تو اس کی دوسری آمد کا وعدہ نہ کیا جاتا۔ اس نے خود بھی کہا اور اس کی باتوں کی تصدیق فرشتوں نے کر دی کہ یہ یسوع جس طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھایا گیا ہے اسی طرح سے واپس آئے گا، اور ہم آج بھی اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ گویا اس کا جانا اس لیے ضروری تھا تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے اور پھر ہمیں لینے کے لیے بھی واپس آئے، اور کلیسیا آج کے دن تک اپنے خداوند کی دوسری آمد کی منتظر ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی بات جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے، بڑی ہی توجہ طلب بات ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ایک بادل نے، کلاؤڈ نے اسے چھپا لیا، اور بائبل کے مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ بادل جو ہے وہ دراصل خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، اور بہت سے حوالہ جات ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادل جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم خروج کی کتاب میں سے دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں سے جا رہے تھے تو خدا بادل کے ستون میں
ہو کر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا پر بادل میں سے خدا موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ پھر ہم سلاطین کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری کا بادل پاک ترین مقام پر ایسا آیا، اور اس قدر خدا کی حضوری تھی اس میں کہ کاہن بھی ٹھہر نہ سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات ہیں جو بادل میں خدا کی حضوری کا بیان کرتے ہیں۔ خداوند یسوع کے بپتسمے کے وقت آسمان پر سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور جب اس کی صورت بدلی پہاڑ پر ٹرانسفیگوریشن کے وقت، تو ایک بادل نے سایہ کر لیا اور اس میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ان حوالہ جات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادل جو ہے وہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے، خدا کی حضوری یعنی خدا کی موجودگی کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب ہمارا خداوند اپنے شاگردوں کے سامنے اس زمین پر سے اٹھایا گیا، وہ آسمان پر جا رہا تھا، تو بادل ہی نے اسے چھپا لیا۔ اور کیا ہی خوبصورت تفسیر اس بات کی گئی ہے کہ وہ بادل دراصل خدا خود تھا جو اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھا، اور وہ بیٹا جو ایک مشن کے تحت، ایک مقصد کے تحت بنی نوع انسان کو گناہ کی قید سے چھڑانے کے لیے اور راہ نجات تیار کرنے کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا تھا، جب اس نے اپنے لہو کی قیمت ادا کر کے اس مقصد کو پورا کر دیا، اور پھر وہ زندہ ہو گیا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد، جب وہ وقت مقررہ پر آسمان کی طرف اٹھایا گیا، تو زمین پر سے کامیاب مشن سے جب وہ واپس آسمان پر گیا، تو خدا نے خود اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔ ایک بادل نے اسے چھپا لیا۔ کس قدر خوشی کی اور برکت کی اور تقویت کی بات ہمارے لیے ہے کہ جس خدا نے بیٹے کو ایک مشن دے کر، ایک مقصد دے کر اس زمین پر بھیجا تھا، جب اس کے بیٹے نے اتنی فرمانبرداری کی کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، وہ بیٹا جب زمین پر خدا کے الہی منصوبے کو مکمل کر کے، مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر کے جب آسمان پر گیا، تو بادل کی صورت میں خدا نے خود بیٹے کا استقبال کیا۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ ہر مسیحی، ہر ایماندار، ہر خدا کا خون خریدا ہوا، ہر ایک اس کا فرزند جسے اس نے اپنے پاک بیٹے کے خون سے دھویا ہے، اور جسے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم میرے گواہ ہوگے، ہم میں سے ہر ایک کو، ہر مسیحی کو، ہر ایماندار کو، ہر فرزند کو اس زمین پر ایک مشن سونپا گیا ہے، یعنی یسوع کے نام کی گواہی دینا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں
کیا ہم اس کے مشن کو اپنی زندگیوں میں پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب مشن کو پورا کر کے اس زمین کو چھوڑیں گے، یہاں سے روانہ ہوں گے، یہاں سے جائیں گے، تو کاش ہمارا بھی استقبال ایسے ہی ہو جیسے ہمارے خداوند اور منجی عالم یسوع المسیح کا ہوا۔ پس جب اس نے اپنے مشن کی فکر کی تو باپ نے اسے ریسیو کیا۔ آج ہمیں بھی اپنے مشن کی فکر کرنی ہے تاکہ جب مشن مکمل کر کے اس زمین سے جائیں تو خدا باپ کی حضوری میں پہنچیں اور وہاں پر ہمارا شاندار استقبال ہو۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔